الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا مثل له ولا مثال له لا والد له ولا ولد له أزلي أبدي أحدي صمدي فردي فريدي ديمومي لا أول له ولا آخر له لا ظاهر له ولا باطن له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا ماوانا قائدنا قدوتنا آلانا اولانا مولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا سوى الله لاتخذت أبا بكر خليلا صدق الله مولانا العظيم صدق دل کے ساتھ سبھی حضرات درود شریف پڑھ لیں اللہم بارک تھوڑے تھوڑے قریب ہو جائیں باہر والے حضرات اندر تشریف لے آئیں تاکہ جو بعد میں آئیں گے وہ آپ کو پھلانگ کرنا آئیں باہر والے احباب تک اگر میری آواز پہنچ رہی ہے تو وہ اندر تشریف لے آئیں جو حضرات سین میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اندر تشریف لے آئیں کل کہیں برف باری تو نہیں ہوئی قلعہ دیدار اچھا دھوپ کے مزے لے رہے ہیں قابل تعظیم سامعین مکرم ایک رب کے حضور چکنے والی ہر جبیں کو السلام علیکم آج دارالعلوم حقانیہ اس کی اس خوبصورت مسجد میں حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل حقانی صاحب ان کی خلوص بری دعوت آپ سے ملاقات کا سبب بنی ہے اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے
ملک صاحب نے اعلان کرتے ہوئے ساتھ حکم دے دیا کہ یار غار کو بیان کرنا ہے۔ یار غار کو بیان کرنے کے لیے بڑا جگرا چاہیے، کیا خیال ہے؟ بہرحال میں انشاءاللہ کوشش کروں گا، اگر آپ محبت کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ، میرے لفظوں کے ساتھ ساتھ چلتے رہے تو۔ قرآن مجید سے میں نے سہارا لیا ہے اپنی گفتگو کے لیے۔ قرآن اللہ رب العزت کی لاریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے، اور ابھی بڑی خوبصورت انداز میں آپ حضرات کے سامنے محترم قاری وسیم اللہ امین صاحب تلاوت فرما رہے تھے۔ قرآن، اور ہمیں اس پر فخر ہے کہ ہمارا عقیدہ اللہ کے قرآن سے ہے یا آقا کے فرمان سے ہے۔ قرآن ہے کیا؟ نون والقلم وما یسطرون، نون حروف مقطعات میں سے ہے، والقلم، اللہ فرماتے ہیں مجھے قلم کی قسم، وما یسطرون، لکھی ہوئی سطروں کی قسم۔ سطریں لکھنی تھیں تو پہلے قلم بنایا، اور علماء نے لکھا ہے کہ حضرت آدم کو بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے قرآن لکھا۔ مسکرا کے ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ۔ مجھے اپنے ذوق میں یوں کہنے دو، میں ناچیز اگر اس کا معنی کروں تو یوں کہوں گا، آدم کا صحیفہ بعد میں لکھا، نوح کا سفینہ بعد میں لکھا، ابراہیم کا کرینہ بعد میں لکھا، یوشع کا جہد بعد میں لکھا، الیاس کا تقوی بعد میں لکھا، موسیٰ کا جلال بعد میں لکھا، یوسف کا جمال بعد میں لکھا، دن اور رات بعد میں لکھے، خیر اور شر کے پیمانے بعد میں لکھے، تدبیر اور تقدیر کے فیصلے بعد میں لکھے، سب سے پہلے زہرا کے بابا کے لیے قرآن لکھا۔ نون والقلم وما یسطرون۔ اللہ ہمیں قرآن سے وابستہ رکھے، اور اللہ کرے ہمارا قرآن سے گہرا تعلق بن جائے۔ میں نے عرض کیا کہ ہمیں فخر ہے کہ ہمارا عقیدہ اللہ کے قرآن سے اور آقا کے فرمان سے۔ قرآن، اللہ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ تھوڑی سی توجہ کرنا، یہ ادارہ بھی حفظ قرآن کا ہے، میں اس لیے 2 جملے عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی اور تو کتاب پڑھتا ہے نا تو کتاب پڑھنے کے بعد تو کہتا ہے اس کتاب سے متعلق میرا نظریہ یہ بنا، یہ کتاب میں نے پڑھ لی، میرا موقف یہ بنا۔ اگر مصنف یوں لکھتا تصنیف یوں ہو جاتی، اگر مؤلف یوں لکھتا تالیف یوں ہو جاتی۔ اللہ فرماتے ہیں میں اپنی کتاب پڑھنے کے بعد تجھے نظریہ نہیں بنانے دوں گا، کتاب بعد میں پڑھنا، پہلے عقیدہ بنا لا ریب۔ تجھ سے مشورہ نہیں لینا کہ قرآن کیا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک۔ اب ایک میں غوطہ لگانا چاہتا ہوں اپنے ذوق میں، اپنی موج میں۔ ذالک اس میں اشارہ ہے، وہ کتاب۔ جو تفاسیر پڑھا کرتے ہیں انہیں طالب علم کے جملے جلدی سامنے آ جائیں گے، ان کے سمجھ تو نہیں میں کہہ سکتا، میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں کہوں میرے جملے سمجھ آ جائیں گے، آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں ماشاءاللہ۔ ذالک اس میں اشارہ ہے، وہ کتاب۔ فی اس میں
اس میں اب صرف فی نہیں، فی ہی، یہ ہا اس میں ضمیر ہے، معنی ہوگا یہ کتاب، ذالک وہ کتاب، فی ہی یہ کتاب۔ کیا اللہ دو کتابیں ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں، ذالک الکتاب، کتاب ایک ہے، واحد کا صیغہ، کتاب ایک ہے، معنی کیا؟ توجہ دوستو، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ فرماتے ہیں کتاب ایک ہے، لوح محفوظ پہ تھی، لوح محفوظ پہ ہے، وہاں سے میں نے اٹھائی، یہاں تیرے سامنے لا کے رکھ دی، معنی یہ ہوگا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں۔ اب تھوڑا ایک غوطہ اور ایک غوطہ اور، ذالک اور فی کے درمیان میں لگایا لا ریب، وہ کو یہ بناتے ہوئے درمیان میں لگایا لا ریب۔ اللہ کیا مطلب ہے؟ میں اپنے وجد میں، اپنے تخیل میں، حضرت وٹور مرحوم کے شہر کے رہنے والوں، میں اپنے تخیل میں، اپنے موج میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کو یہ بناتے ہوئے درمیان میں لگایا لا ریب۔ گویا اللہ فرمانے چاہتے ہیں یہ کتاب بھی لا ریب ہے، اور اسے وہاں سے اٹھا کر یہاں تیرے سامنے لانے تک درمیان میں جو ذات وسیلہ بنی وہ محمد بھی لا ریب ہے۔ ذرا کہو سبحان اللہ، محبت سے کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ اسی لیے تو میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں اور عموماً کہا کرتا ہوں، آپ حضرات علماء کرام سے سنتے ہیں، قرآن مجید کا پہلا ترجمہ حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے لکھا، اردو کی بات ہے، اردو میں حضرت لاہوری نے لکھا، حضرت تھانوی نے لکھا، حضرت عثمانی نے لکھا۔ میں اپنے وجد میں کہا کرتا ہوں، لوگوں مجھ ناچیز سے پوچھو تو میں عرض کروں، قرآن کا پہلا ترجمہ رب نے خود لکھا، آمنہ کے لال کی صورت میں، عبداللہ کے در یتیم کی صورت میں، صدیق کے یار کی صورت میں، بلال کے غمخار کی صورت میں، زہرا کے بابا کی صورت میں، حسنین کے نانا کی صورت میں۔ اسی لیے تو کہا کرتا ہوں، ایک یہ قرآن جو آپ کے گھروں میں ہے، اور ایک وہ قرآن جو اماں عائشہ کے گھر میں ہے۔ سبحان اللہ کہو گے میں بات سناؤں گا، سبحان اللہ کہو گے میں بات سناؤں گا۔ میں یقین جانو بہت زیادہ تھکا ہوا، میں نے حقانی صاحب کو بتایا، رات 2 بیان میں نے فیصل آباد میں کیے، تیسرا بیان رات 2 بجے جھنگ پہنچ کر کیا، اور فجر کے بعد جھنگ سے چلا اور یہاں سامنے پہنچ گیا۔ میں نے تو نیند کی ہی نہیں ہے، تو مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے آپ نے نہیں کی نیند۔ حضرت مسکرا کے کہو سبحان اللہ۔ ایک یہ قرآن جو آپ کے گھروں میں ہے، اور ایک وہ قرآن جو اماں عائشہ کے گھر میں ہے۔ ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ یہ بھی قرآن ہے جو 30 پاروں میں ہے، اور وہ بھی قرآن ہے جو اماں عائشہ کے گھر میں ہے۔ اللہ نے میرے آقا کو بھی قرآن بنایا ہے۔ یہ قرآن خاموش ہے، وہ قرآن بولتا ہے۔ بولو نہ، بولو نہ، بولو نہ۔ یہ بھی قرآن آلہ ہے، وہ بھی قرآن آلہ ہے۔ یہ قرآن بھی بالا، وہ قرآن بھی بالا۔ یہ قرآن بھی نرالا، وہ قرآن بھی نرالا۔ یہ قرآن بھی سچا، وہ قرآن بھی سچا۔ یہ قرآن بھی سچا، وہ قرآن بھی سچا۔ یہ قرآن بھی ہنسی، وہ قرآن بھی ہنسی۔ یہ قرآن بھی رحمت، وہ قرآن بھی رحمت۔ یہ قرآن بھی برکت، وہ قرآن بھی برکت۔ یہ قرآن بھی عزت، وہ قرآن بھی عزت۔ یہ قرآن بھی لا ریب، وہ قرآن بھی لا ریب۔ یہ قرآن بھی بے وہ قرآن بھی بے عیب۔ یہ قرآن بھی حسین جو 30 پاروں والا ہے، وہ قرآن بھی حسین جو والضحیٰ کے چہرے والا ہے۔ فرق یہ اس قرآن کے پارے حسین، اس قرآن کے نظارے حسین۔ فرق یہ اس قرآن کی شطریں کالی، اس قرآن کی زلفیں کالی۔ فرق یہ قرآن ہدایت، وہ قرآن ہادی۔ یہ قرآن واز، وہ قرآن واعظ۔ یہ قرآن رحمت، وہ قرآن رحمت للعالمین۔ فرق یہ قرآن نور، وہ قرآن سراج منیر۔ فرق یہ قرآن لفظ، وہ قرآن معنی۔ یہ قرآن متن، وہ قرآن تشریح۔ یہ قرآن تشریح
تشریح وہ قرآن تفسیر، یہ قرآن کنایا وہ قرآن تعریف، یہ قرآن دعویٰ وہ قرآن دلیل، یہ قرآن قندیل وہ قرآن تنویر، یہ قرآن خاموش وہ قرآن بولتا ہوا، یہ قرآن سینوں میں اترنے والا وہ قرآن روحوں میں اترنے والا، یہ قرآن کتابوں کا سردار وہ قرآن نبیوں کا سردار، جو اسے پڑھے قاری بنے، جو اسے پڑھے صحابی بنے۔ جو اسے پڑھے قاری بنے، جو اسے پڑھے صحابی بنے۔ یہ قرآن گتوں میں محفوظ۔ مزہ تب ہے میں جملہ ادھر بولوں آپ ادھر پہنچ جائیں، پھر مجھے پتہ چلے نا کہ میں قلعہ دیدار سنگھ میں آیا ہوں۔ یہ قرآن دو گتوں میں محفوظ، وہ قرآن دو سچوں میں محفوظ۔ یہ قرآن دو گتوں میں محفوظ، وہ قرآن دو سچوں میں محفوظ۔ اللہ جب میں اس قرآن کو دیکھتا ہوں تو مجھے صورتیں دکھائی دیتی ہیں، صورتیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ فرقان، سورہ قصص، سورہ انفال، سورہ نور۔ اللہ فرماتے ہیں اس قرآن کو دیکھ، ادھر بھی تجھے صورتیں دکھائی دے گی۔ اللہ ان صورتوں کے تو موضوع ہیں۔ سورہ بقرہ یہودیت کا رد ہے، سورہ آل عمران عیسائیت کا رد ہے، سورہ نساء عورتوں کے مسائل بتاتی ہے، سورہ فرقان حق و باطل میں فرق کرتی ہے، سورہ قصص تاریخ کا علم دیتی ہے، سورہ نور روشنی کا پیغام دیتی ہے، سورہ صف تقویٰ کا درس دیتی ہے، سورہ انفال جہاد کا درس دیتی ہے۔ اللہ ان صورتوں کے موضوع ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ادھر دیکھ، ان صورتوں کے بھی موضوع ہیں۔ ادھر سورہ بقرہ ہے، یہودیت کا رد اس کا موضوع ہے، ادھر سورت عبداللہ بن سلام ہے، یہودیت کے رد کا بہت بڑا عالم ہے، ادھر سورہ آل عمران ہے، عیسائیت کا رد اس کا موضوع ہے، ادھر سورت سلمان فارسی ہے، عیسائیت کے رد کا بہت بڑا عالم ہے۔ ارے ادھر سورہ نساء ہے، ادھر سورت عائشہ ہے، ادھر سورہ قصص ہے، تاریخ کا علم دیتی ہے، ادھر سورت ابو بکر ہے، تاریخ کا بہت بڑا عالم ہے، ادھر سورہ فرقان ہے، حق و باطل میں فرق کرتی ہے، ادھر سورت فاروق اعظم ہے، ادھر سورہ نور ہے، ادھر ذی النورین ہے۔ یار کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ ادھر سورہ صف ہے، تقویٰ کا درس دیتی ہے، ادھر سورت علی ہے، ادھر سورہ انفال ہے، جہاد بتاتی ہے، ادھر سورت خالد بن ولید ہے۔ اللہ ادھر دیکھتا ہوں تو صورتیں ہیں، اللہ فرماتے ہیں ادھر بھی صورتیں ہیں۔ اللہ ادھر دیکھتا ہوں تو پارے ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہوں گا، مزہ تب ہے اگلے جملے آپ کہو نا لطف آ جائے، بلکہ یوں کہنا چاہوں گا، اس قرآن نے تعارف کرایا پاروں سے، اس قرآن نے تعارف کرایا پاروں سے، اس قرآن نے تعارف کرایا یاروں سے۔ ایک جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے تعارف کرایا پاروں سے، اس نے تعارف کرایا یاروں سے، اس نے تعارف کرایا، محبت سے بول رہا ہوں میرے ساتھ، اس نے تعارف کرایا، اس نے تعارف کرایا۔ آج ایک علماء سے جملہ آپ سنتے رہتے ہیں، بات سنتے رہتے ہیں، اور سچ ہے، حقیقت پہ مبنی ہے کہ یہ مسجد بنائی جب تک اس میں عبادت ہوگی، جنہوں نے بنائی انہیں ثواب ملتا رہے گا۔ میں نے آپ کس کو بولنا ہے کہ آپ نے خود بولنا ہے جی؟ آپ کو جس نے بنائی اسے ثواب ملتا رہے گا۔ کوئی نیکی کا کام کر جائیں، مدرسہ بنا جائیں، جب تک اس میں تعلیم ہوتی رہے گی ثواب ملتا ہے۔ پانی کا کہیں انتظام کر جائیں، صدقہ جاریہ ہے، جب تک چلتا رہے گا ثواب ملتا رہے گا۔ پوری امت کا ثواب، پوری امت کا ثواب صحابہ کو ملتا ہے، اور سارے صحابہ کا ثواب ابو بکر کو ملتا۔
اگلی بات عرض کرتا ہوں، حضرت صحابہ اسلام کی عمارت کی بنیاد ہیں۔ اچھا یہ جملہ ضائع گیا تو مجھے یقین جانو دکھ ہوگا، یہ میں بڑے ہی دھڑکن میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ صحابہ دین کی عمارت کی بنیاد ہیں، اور اس بنیاد کی سنگ بنیاد ابو بکر، اس کی سنگ بنیاد ابو بکر ہے۔ کسی بلڈنگ کی عمارت کی بنیاد رکھنی ہو تو کسی بڑی شخصیت کو بلایا جاتا ہے، کسی بڑی شخصیت کو بلایا جاتا ہے، کسی بزرگ کو بلایا جاتا ہے، اور پھر اس پہ اطمینان کا اظہار کیا جاتا ہے کہ ہم نے مبارک ہاتھوں سے سنگ بنیاد رکھی ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ پھر اطمینان کا اظہار کیا جاتا ہے کہ بڑے مبارک ہاتھوں سے اپنے مرشد کو بلایا تھا، اپنے پیر کو بلایا تھا، اپنے استاد کو بلایا تھا، بڑے بابرکت ہاتھوں سے بنیاد رکھی ہے اسلام کی سنگ بنیاد۔ بڑا دکھ ہوگا اگر اسی طرح چپ کر کے بیٹھے رہو گے تو۔ اسلام کی سنگ بنیاد ابو بکر ہے، اور اس سنگ بنیاد کو رکھا وہ میرے آقا نے اپنے ہاتھوں سے، حضور نے اپنے ہاتھوں سے سنگ بنیاد۔ پیارے آقا نے اپنے ہاتھوں سے سنگ بنیاد رکھی، اسی لیے پوری امت کا ثواب ابو بکر کو ملتا ہے، پوری امت کا ثواب وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کمتر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا، وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا، خدا کے ایک فرمان جیسا، خدا اس پہ راضی ہوا وہ خدا پر، کہیں کچھ سیامین اس کی دعا پر، وہی ثانی اسنین کا ہے مخاطب، اسی کے لیے ہیں بڑے سب مراتب، چکاتا تھا نظریں عمر اس کے آگے، کھڑا ہو کے شام و شہر اس کے آگے، وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ میں عرض کر رہا تھی اس قرآن نے تعارف کرایا پاروں سے، جملہ یاد ہے میرا؟ جی گردن ہلا دو۔ اس نے تعارف کرایا یاروں سے۔ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ ردیف جوڑ دیے، قافیے ملا دیے، ادھر پاروں کہہ دیا ادھر یاروں کہہ دیا۔ توجہ، میں صرف ایک اپنے اس لفظ پر قرآن مجید سے ایک دلیل دینے چلا ہوں، قرآن کا طالب علم ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ایک دعویٰ کیا، الہکم الہ واحد۔ کیا دعویٰ ہے؟ قرآن سے عقیدے لیا کرو، الہکم الہ واحد۔ جتنے نئے سننے کے لیے تشریف لائے ہیں، میں عموماً اللہ نے اصل میں کافی وقت ہو گیا سٹیج پہ آئے ہوئے، جلدی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ صاحب نئے ہیں، تو میں ان کی بھرپور توجہ چاہتا ہوں۔ الہکم الہ واحد، الوہیت کا دعویٰ، وہ دعویٰ ہی کیا جس کی دلیل نہ ہو؟ اللہ اس دعوے پر دلیل کیا ہے؟ جتنا دعویٰ بڑا ہو اتنی دلیل بڑی ہوا کرتی ہے۔ وکلا حضرات دلیل پہ جرا کرتے ہیں، دلیل ٹوٹ جائے دعویٰ ٹوٹ جاتا ہے۔
دعویٰ الہکم الہ اس ساری کائنات کا الہ میں ہوں، بہت بڑا دعویٰ، بہت بڑا دعویٰ۔ اب سنیے گا اللہ دلیل کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر، زمین و آسمان کو دیکھ میں سمجھ آؤں گا، دن کے آنے رات کے جانے کو دیکھ واختلاف اللیل والنہار میں سمجھ آؤں گا، پانی کو دیکھ میں سمجھ آؤں گا، اتنا لطیف ہے پانی کہ یوں دریا میں کھڑے ہو کے مٹھی میں لینا چاہو مٹھی میں نہیں آئے گا، لیکن اس کی لطافت کو میں نے قدرت ایسی دے دی کہ اس پر زمین کو ٹکا دیا، ہے لطیف لیکن قدرت ایسی بخش دی، یہ دیکھو میں سمجھ آؤں گا، یہ دعویٰ۔ دوسرا دعویٰ محمد الرسول اللہ، میرا محبوب رسول ہے، بہت بڑا دعویٰ۔ اللہ دلیل کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، زمین و آسمان کو دیکھو میں سمجھ آؤں گا، میرے محمد کے یاروں کو دیکھو محبوب کی رسالت سمجھ آئے گی۔ اب یہاں پر میں ایک تھوڑی سی زحمت دینا چاہتا ہوں، آپ کے دماغوں کو تھوڑی سی زحمت دینا چاہتا ہوں، اور سمجھ انشاءاللہ آ جائے گی بات، لیکن تھوڑا سا مسکرا دیجئے گا تاکہ میری نیند اڑ جائے، میری تھکان اڑ جائے، تھکا ہوا تو میں ہوں۔ توجہ، اگر زمین و آسمان کے نظام نے اللہ کی بغاوت کرنا ہوتی، اللہ اپنی الوہیت کی دلیل نہ بناتا۔ نہیں سمجھ آئی مجھے؟ اگر زمین و آسمان نے بنانے والے کی بغاوت کرنا ہوتی، اللہ دلیل بناتا۔ دعویٰ کہاں کیا جاتا ہے؟ جہاں بڑا مان ہو، کہ ہر ایک پہ دعویٰ کر لیتے ہو جی، جہاں بڑا مان ہو وہاں دعویٰ کیا جاتا ہے۔ اللہ نے دعویٰ الوہیت کا، اس پہ دلیل زمین و آسمان کو بنایا۔ اگر زمین و آسمان کے نظام نے بغاوت کرنا ہوتی، اللہ فرما رہے ہیں تو نے ادھر سے طلوع ہونا ہے، وہ سورج ادھر سے طلوع ہو جاتا، وہ ادھر سے طلوع ہو جاتا، اللہ اپنے دعوے کی دلیل بناتے۔ قرآن سے پڑھ رہا ہوں، قرآن سے، ان فی خلق السماوات والارض۔ اگر اس نے بغاوت کرنا ہوتی زمین و آسمان کے نظام نے، اللہ دعوے کی دلیل بناتا۔ آج وقت نوٹ کیجئے، آج مغرب کے وقت جس منٹ پر سورج غروب ہوگا، وقت نوٹ کیجئے، اگلے برس اسی تاریخ سورج کو کہیے 1 منٹ پہلے غروب ہو کے دکھا۔ صبح وقت نوٹ کیجئے طلوع ہونے کا، سورج کو کہیے 1 منٹ اگلے برس اسی تاریخ کو 1 منٹ پہلے طلوع ہو کے دکھا۔ آپ کے علماء نے کیوں لکھا ہوتا ہے مساجد میں دائمی نقشہ؟ کیا مطلب؟ جو آج وقت ہے اشراق کا، اگلے برس اس تاریخ کو یہی وقت ہوگا، جو آج وقت ہے غروب کا، اگلے برس اس تاریخ کو یہی ہوگا۔ یہ بغاوت نہیں کر سکتے اللہ سے۔ اللہ فرماتے ہیں وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، جہاں میں نے منزلیں متعین کر دی ہیں چاند کی، سورج کی، وہ انہی مداروں میں گھوم رہا ہے۔ قلعہ دیدار سنگھ والو، میری بات ضائع نہ کرنا، میں قرآن سے آپ کے سامنے عقیدہ رکھ رہا ہوں۔ اگر زمین و آسمان کے نظام نے الوہیت کی بغاوت کرنا ہوتی، اللہ الوہیت کی دلیل چاند ستاروں کو نہ بناتا۔ اگر میرے آقا کے صحابہ نے حضور کے بعد گمراہ ہو جانا ہوتا، اللہ محبوب کے صحابہ کو محبوب کی رسالت کی دلیل تب اللہ اکبر۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سنگ بنیاد ابو بکر ہے۔ بولو 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 میرے ساتھ، سنگ بنیاد
ابو بکر ہے، امان محمد ابو بکر، امین محمد ابو بکر، یمین محمد ابو بکر، یسار محمد ابو بکر، وزیر محمد ابو بکر، مشیر محمد ابو بکر، سپردار مہر نگین محمد ابو بکر۔ ایک صاحب نے حضرت علی المرتضیٰ سے سوال کیا، بعض سوالات معلومات کے لیے نہیں ہوتے، شرارت کے لیے ہوتے ہیں۔ بعض سوالات شرارت کے لیے ہوتے ہیں، معلومات کے لیے نہیں ہوتے۔ اس نے سوال کیا حضرت علی المرتضیٰ سے، علی المرتضیٰ جی ذرا یہ بتائیے امت میں سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ امت میں سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ اب اس کے ذہن میں یہ تھا کہ حضرت علی فرمائیں گے امت میں سب سے بڑا بہادر میں ہوں، خیبر کو اکھاڑا ہے، مرحب کو مارا ہے، ایک ہی تلوار کے وار سے عبد ود کا سر تن سے جدا کیا ہے، تو سب سے بڑا بہادر تو میں ہوں۔ حضرت علی اس کے مزاج کو بھانپ گئے اور اسے کہا امت میں سب سے بڑا بہادر ابو بکر ہے۔ امت میں سب سے بڑا بہادر ابو بکر ہے۔ اس نے کہا جی وہ کیسے؟ حضرت علی فرماتے ہیں جب پیارے آقا نے پہلا اعلان کیا، آئے ہائے ہائے، پہلا اعلان توحید کیا، جب پیارے آقا کو ستایا گیا، جب تشدد کیا گیا، گھسیٹا گیا، میں تو اس وقت چھوٹا تھا، وہ ابو بکر ہی تھا جو پیارے آقا کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا ہو گیا تھا، اور سارے وار اپنے وجود پر برداشت کیے تھے۔ تو امت میں سب سے بڑا بہادر ابو بکر ہے۔ اس نے دوسرا سوال کیا، آپ کی توجہ میری جانب ہے جی، اس نے دوسرا سوال کیا، علی المرتضیٰ جی یہ بتائیے امت میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ امت میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اب اس کے ذہن میں یہ تھا کہ حضرت علی فرمائیں گے امت میں سب سے بڑا عالم میں ہوں، کیونکہ پیارے آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، تو میں کہوں گا کہ آپ سب سے بڑے عالم ہیں، تو حضرت علی فرماتے ہیں سن، امت میں سب سے بڑا عالم ابو بکر ہے۔ اب توجہ، اس نے پوچھا وہ کیسے؟ حضرت علی فرماتے ہیں پیارے آقا نے فرمایا، پیارے آقا کا فرمان تجھے یاد ہے کہ حضور نے فرمایا امام اسے بناؤ جو سب سے بڑا عالم ہو، امام اسے بناؤ جو سب سے بڑا، جتنے حضرات موجود ہوں ان میں سے امام اسے بنایا جائے جو سب سے بڑا عالم ہو۔ وہ کہتا ہے جی بالکل یاد ہے، تو فرمایا یہ فرمان آقا کا ہے نا کہ امام اسے بناؤ جو سب سے بڑا عالم ہو، تو یہ بھی فرمان تو آقا کا ہی ہے، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ اور یہ وہ منظر تھا جب پیارے آقا کے پاس پہنچے صحابہ، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا، پیارے آقا خاموش، پھر پہنچے، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا، پیارے آقا خاموش، جب تیسری دفعہ صحابہ نے کہا تو پیارے آقا فرماتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو کہ مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھائے، ابو بکر کو کہو، ابو بکر کو کہو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ میرے والد بڑے رقیق القلب ہیں، بڑا نرم دل ہے ان کا، ان میں اتنی ہمت نہیں کہ آپ کے مصلی پر کھڑے ہوں، کسی اور کو کہہ دیجئے۔ پیارے آقا پھر فرماتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو، ابو بکر کو کہو۔ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ صحابہ نے حضرت عمر کو مصلی پر کھڑا کر دیا، حضرت عمر کو مصلی پر کھڑا کر دیا، اقامت ہو گئی، صفیں بن گئی، حضرت عمر نے اللہ اکبر کہہ دیا، آواز حجرے مبارک میں پہنچی، پیارے آقا نے پردہ ہٹا کے فرمایا لا، بولو نا تھوڑا سا بولو نا میرے سے، لا، عمر مراد حق ہے، ٹھیک ہے، عمر مراد پیغمبر ہے، ٹھیک ہے، عمر ناطق بالحق ہے، ٹھیک ہے، عمر رب سے مانگ کر لیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جہاں ابو بکر ہو وہاں کوئی اور مصلی پر نہیں آ سکتا۔ اس نے تیسرا سوال کیا اور شخص نے،
حضرت علی یہ بتائیے امت میں سب سے بڑا سخی کون ہے؟ امت میں سب سے بڑا سخی کون ہے؟ اب اس کے ذہن میں یہ تھا اب تو کہہ ہی دیں گے حضرت علی کہ امت میں سب سے بڑا سخی میں ہوں، کیونکہ ایک دن روزہ رکھا تو مسکین آ گیا تھا، ایک دن پھر روزہ رکھا تو قیدی آ گیا تھا، پھر روزہ رکھا تو مسافر آ گیا تھا، اور اللہ نے جبریل کو بھی بھیج دیا تھا اپنی رضا دے کر۔ اب تو کہہ دیں گے حضرت علی کہ امت میں سب سے بڑا سخی میں ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں سن، امت میں سب سے بڑا سخی ابو بکر ہے۔ یہ وہ موقع تھا غزوہ تبوک کا، یہ وہ موقع تھا جب حضرت عمر کی خواہش تھی میں آج ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا، اور یہ خواہش یوں ہی نہیں تھی، یہ خواہش اس لیے تھی کہ حضرت عمر کا سامان زیادہ تھا۔ ذہن میں یہ تھا کہ پیارے آقا پوچھیں گے عمر کتنا لایا، کتنا لایا، عمر کتنا لایا، تو میں کہوں گا میں اتنا لایا، اور ابو بکر سے پوچھیں گے تو کتنا لایا، وہ کہے گا میں اتنا سا لایا، تو میں بڑھ جاؤں گا۔ لیکن پیارے آقا کے سوال نے کیفیت کو بدل دیا۔ پیارے آقا نے یہ نہیں فرمایا ابو عمر کتنا لایا، پیارے آقا پوچھتے ہیں عمر جی یا رسول اللہ لے آیا، جی لے آیا، ابو بکر تو بھی لے آیا، جی لے آیا، پوچھا گھر میں کیا چھوڑا، گھر میں کیا چھوڑا، حضرت عمر فرماتے ہیں یا رسول اللہ آدھا، آدھا لے آیا، آدھا گھر میں چھوڑ آیا، ابو بکر تو بھی لے آیا، جی یا رسول اللہ لے آیا، گھر میں کیا چھوڑا، عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ آیا۔ ابو بکر، ابو بکر پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا، پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا، وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا، ترستے ہیں فرشتے جس کو چھونے کے لیے اکثر، وہ اس مسجد کے محراب اور منبر جیسا لگتا تھا، پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا۔ پیارے آقا غار سور سے نکلے، ام معبد کی جھونپڑی سے ہوتے ہوئے یثرب میں داخل ہونے لگے، لوگ آتے پہلے ابو بکر کو ملتے پھر حضور کو ملتے، یہ بخاری شریف میں لکھا ہے، لوگ آتے پہلے ابو بکر کو ملتے پھر حضور کو ملتے، پہلے ابو بکر کو ملتے پھر حضور کو ملتے، پیغمبر تو نہ تھا، یار کہہ دو سبحان اللہ، پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا، وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا، ترستے ہیں فرشتے جس کو چھونے کے لیے اکثر، وہ اس مسجد کے محراب اور منبر جیسا لگتا تھا۔ لوگ آتے ہیں پہلے ابو بکر کو ملتے ہیں پھر حضور کو ملتے ہیں، حضرت ابو بکر سمجھ گئے کہ لوگوں کو مغالطہ ہوا ہے۔ وقت تمام ہو گیا جی؟ جی اچھا میں نے سمجھا کہ وقت ختم ہو گیا۔ میں بس انشاءاللہ اپنے وقت پر ہی، مجھے بتایا گیا کہ 2 بجے ہم نے نماز پڑھنی ہوتی ہے، میں انشاءاللہ اسی وقت پہ ختم کر دوں گا۔ لوگ آتے پہلے جب ابو بکر کو ملتے تو حضرت ابو بکر سمجھ گئے لوگوں کو مغالطہ ہے، اٹھے اپنے کندھے سے چادر اتاری، اور پیارے آقا یوں بیٹھے ہوئے تھے تو پیارے آقا کے اوپر یوں چادر تان کر کھڑے ہو گئے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے جس نے چادر تان رکھی ہے، جو اوپر سایہ کیے ہوئے ہے وہ غلام ہے، جو نیچے تشریف فرما ہے وہ آقا ہے۔ اب یہاں پہ میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، پیارے آقا نے حضرت علی کو بلا کے فرمایا علی ادھر آ، تجھ پہ اپنی چادر دوں۔ سبحان اللہ بھی میں ہی کہوں، علی ادھر آ تجھ پہ اپنی چادر دوں، فاطمہ ادھر آ تجھ پہ اپنی چادر دوں، حسن ادھر آ تجھ پہ اپنی چادر دوں، حسین ادھر آ تجھ پہ اپنی چادر دوں۔ پیارے آقا کی چادر فاطمہ پر، بولنا میرے ساتھ بولنا، پیارے آقا کی چادر فاطمہ پر، پیارے آقا کی چادر علی پر، پیارے آقا کی چادر حسن پر، پیارے آقا کی چادر حسین پر، کیا کہنے ان کے جن پر آقا کی چادر آ گئی۔ یہ میرا کان تھکاؤ گے تو اگلا جملہ سنو، مزے سے آرام سے میرے سر پہ لگا ہوا ہے۔ پیارے آقا کی چادر علی پر، پیارے آقا کی چادر فاطمہ پر،
پیارے آقا کی چادر حسن پر، پیارے آقا کی چادر حسین پر، ان کا مقام بڑھ گیا. چادر آئی فاطمہ پر، فاطمہ کا مقام بڑھ گیا. چادر آئی حسن پر، حسن کا مقام بڑھ گیا. چادر آئی حسین پر، حسین کا مقام بڑھ گیا. چادر آئی علی پر، علی کا مقام بڑھ گیا. کیا کہنے ان کے جن پر آقا کی چادر آ گئی، اور اس کے کیا کہنے جس کی چادر آقا پر آ گئی. پیغمبر تو نہ تھا پیغمبر جیسا لگتا تھا، وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا. ترستے ہیں فرشتے جس کو چھونے کے لیے اکثر، وہ اس مسجد کے محراب اور منبر جیسا لگتا تھا. پیغمبر تو نہ تھا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں بس انشاءاللہ بڑے اختصار کے ساتھ، کیونکہ مہمان بھی تشریف لے آئے ہیں، میں اختصار کے ساتھ بات ختم کرتا ہوں. پیارے آقا نے ایک دن حضرت ابو بکر کو فرمایا، ابو بکر جی یا رسول اللہ، فرمایا یہ میری انگوٹھی لے جاؤ اور اس پر لکھوا کے لاؤ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. حضرت ابو بکر نے انگوٹھی پکڑی اور جا رہے ہیں اور سوچتے جا رہے ہیں، کچھ سوچتے جا رہے ہیں، اور جب اس کے پاس پہنچے تو اسے جا کے کہتے ہیں اس کے اوپر لکھ دو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میری کچھ باتوں پہ لوگ اس لیے نہیں بولتے کہ یہ بات ہمیں پہلے سے پتا ہے، اور کچھ باتوں پہ اس لیے نہیں بولتے کہ یہ ہم نے سنی ہی نہیں تھی، آج پہلی دفعہ سن رہے ہیں. اس میں میرا کیا قصور ہے؟ حضرت ابو بکر نے اسے جا کے کہا اس پہ اوپر لکھ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ابو بکر اب مجتہد ہیں، مجتہد کو اجازت ہے، یہ کوئی گستاخی نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے پیارے آقا نے صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت علی کو فرمایا تھا کہ محمد رسول اللہ کاٹ دو. یاد ہے معاہدہ ہو رہا تھا، تو جب انہوں نے اعتراض کیا مخالفین نے تو کاٹ دو. تو حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ میں نہیں کاٹ سکتا. فرمایا مجھے بتا کہاں لکھا ہے، میں خود کاٹ دیتا ہوں. تو جو ہے حضرت ابوبکر نے اسے جا کے کہہ دیا اس کے اوپر لکھ دو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کچھ دنوں کے بعد جب انگوٹھی بن کے آئی، حضور کی محفل سجی ہے، پیارے آقا تشریف فرما ہیں، صحابہ ارد گرد بیٹھے ہیں، حضرت ابوبکر بھی تشریف فرما ہیں. ایک صاحب نے آ کر انگوٹھی پکڑائی حضور کو، پیارے آقا نے ساتھ والے کو انگوٹھی دی. اس پہ کیا لکھا ہے؟ وہ ساتھ والا بول کے دیکھ کے بولتا ہے یا رسول اللہ اس کے اوپر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابو بکر صدیق. حضرت ابو بکر کی طرف یوں دیکھا، حضرت ابو بکر حیران ہو گئے یا رسول اللہ میں نے ابو بکر آپ کو کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا لا الہ الا اللہ. آپ نے جا کے کیا کہا؟ اب میں نے اسے کہا کہ محمد الرسول اللہ بھی لکھ دے. لیکن یا رسول اللہ میں اپنا نام تو نہیں کہہ سکتا. یا رسول اللہ میں اپنا نام تو نہیں کہہ سکتا. میں اپنا نام کیسے کہہ سکتا ہوں؟ اس پہ میرا نام بھی لکھ دو. یہ کیسی میں مجال کر سکتا ہوں؟ یہ مجھ سے کیسے ممکن ہے کہ میں ایسا کہوں؟ اچھا ابو بکر آپ نے یہ کیوں کہا کہ محمد الرسول اللہ لکھ دے؟ یہ کیوں کہا؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا کہ میں اللہ کا اور آپ کا نام جدا رکھوں. مسکراؤ ذرا، تھوڑا سا مسکرا دو، میں تھوڑا سا مسکرا دو، تھوڑا سا صرف، زیادہ نہیں، بس تھوڑا سا مسکرا دو. مجھ سے یہ نہیں ہو سکا کہ میں آپ کا اور اللہ کا نام جدا رکھوں. تفسیر کبیر پہلی جلد امام رازی نے لکھا ہے اللہ نے جبریل امین کو بھیجا. جبریل امین آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ ابو بکر کا نام میں نے لکھا ہے. جب ابو بکر نے کہا کہ میں اللہ کا اور حضور کا نام جدا نہیں دیکھ سکتا تو اللہ نے بھی کہا جبریل تو بھی جا، میں بھی اپنے محبوب کے نام سے ابو بکر کا نام جدا نہیں دیکھ سکتا. پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا، وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا. پیغمبر تو نہ تھا،
پیغمبر تو نہ تھا۔ پیارے آقا کی عمر 63 برس، صدیق کی عمر 63 برس۔ پیارے آقا کی وفات پیر کے دن، صدیق کی وفات پیر کے دن۔ پیارے آقا کے وفات کے وقت سرانے عائشہ بیٹھی، صدیق کی وفات کے وقت سرانے عائشہ بیٹھی۔ پیارے آقا نے فرمایا مسواک لائی جائے، صدیق نے بھی کہا مسواک لائی جائے۔ پیارے آقا نے فرمایا مسواک سخت ہے، نرم کیا جائے، صدیق نے بھی کہا مسواک سخت ہے، نرم کیا جائے۔ پیارے آقا کی مسواک کو عائشہ نے چبایا، نرم کیا، صدیق کی مسواک کو بھی عائشہ نے چبایا۔ پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا۔ پیارے آقا کو وفات سے 2 سال پہلے زہر دیا گیا، صدیق کو بھی وفات سے 2 سال پہلے زہر دیا گیا۔ پیارے آقا کے ساتھ جو ساتھی تھے ایک اسی لمحے شہید ہو گیا، جو صدیق کے ساتھ ساتھی تھے ایک اسی لمحے شہید ہو گیا۔ پیارے آقا کے نواسے کا سر کاٹا گیا، صدیق کے نواسے کا بھی سر کاٹا گیا۔ پیارے آقا کے نواسے کو خلافت کے معاملے میں شہید کیا گیا، صدیق کے نواسے کو بھی خلافت کے معاملے میں شہید کیا گیا۔ پیارے آقا کو وفات سے 15 دن پہلے بخار آیا، صدیق کو وفات سے 15 دن پہلے بخار آیا۔ پیارے آقا نے وفات سے 2-3 دن پہلے صدیق نے بھی وفات سے پہلے مسلح چھوڑا۔ پیارے آقا نے مسلح پہ اسے کھڑا کیا جو بعد کا خلیفہ تھا، صدیق نے بھی مسلح پہ اسے کھڑا کیا جو بعد کا خلیفہ تھا۔ پیارے آقا کے لیے جو چارپائی آئی وہی چارپائی صدیق کے لیے آئی۔ پیارے آقا کا جہاں پیارے آقا کا مزار بنا وہیں ابو بکر صدیق کا مزار بنا۔ پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا، وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا۔ ابو بکر، کون ابو بکر؟ کون ابو بکر؟ کون ابو بکر؟ اللہ اکبر۔ لوگ آتے ہیں پہلے ابو بکر کو ملتے ہیں۔ یہ ایسا کیوں ہوا تھا؟ یہ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ لوگ آتے پہلے ابو بکر ملتے؟ تو بخاری شریف میں موجود ہے، میں بخاری شریف سے آپ کو سنا رہا ہوں۔ پہلے ابو بکر کو ملتے ہیں، پھر حضور کو ملتے ہیں۔ جب غار میں تھے اور حضرت ابو بکر نے اپنی گود کو رحل بنایا، بلکہ یوں کہوں گا بستر بنایا، اور قلعہ دیدار سنگھ والوں، گجرانوالہ کے غیور دوستوں، میرے عقیدے کا حسن دیکھیے اور فرقہ واریت پہ لعنت بھیجتے ہوئے میرے اس جملے کو عام کیجئے۔ میرے عقیدے کا حسن دیکھیے، میں نے اسے بھی مانا ہے آقا نے جسے اپنے بستر پر سلایا ہے، اور میں نے اسے بھی مانا ہے جس نے اپنی گود کو بستر بنایا ہے۔ میں نے اسے بھی مانا ہے آقا نے اپنا لعاب جس کی آنکھ پہ لگایا ہے، اور میں نے اسے بھی مانا ہے آقا نے اپنا لعاب جس کی ایڑی پہ لگایا ہے۔ میں نے اسے بھی مانا ہے جو نجف اشرف میں سو رہا ہے، اور میں نے اسے بھی مانا ہے جو روضہ اقدس میں سو رہا ہے۔ میں نے اسے بھی مانا ہے آقا نے جس کو بیٹی دی ہے، اور میں نے اسے بھی مانا ہے آقا نے جس سے بیٹی لی ہے۔ پیارے آقا جب غار میں ہیں، ابو بکر ساتھ ہیں، ابو بکر نے اپنی گود کو کھولا، حضور آئے، پہلے غار کو صاف کیا ابو بکر نے، سوراخ سے اپنی چادر کو پھاڑا، سوراخوں کو بند کیا، ایک سوراخ بچا، وہاں اپنی ایڑی کو رکھا، لیکن مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں 2 سوراخ بچے، اپنے دونوں پاؤں رکھے، پھر بستر بنایا، رحل کھولی، پھر عرض کیا تقدم یا رسول اللہ، تفضل یا رسول اللہ، یا رسول اللہ تشریف لائیے۔ پیارے آقا تشریف لائے، عرض کیا یا رسول اللہ آپ آرام فرمائیے، آپ آرام فرمائیے۔ ابو بکر کی محبت پہ کیسے کسی کی ہمت ہو سکتی ہے کہ وہ انگلی اٹھائے؟ ابو بکر حضور کو اپنے کندھے پہ اٹھا کے لایا ہے، تھکاوٹ تو ابو بکر کو ہونی چاہیے تھی۔ کون میری باتیں سمجھ آ رہی؟ لیکن یہاں پہ بستر بچھا کے کہتا ہے یا رسول اللہ آپ آرام فرمائیے۔ مجھے یوں کہنے دینا کہ محبت مصطفیٰ کی خشت اول ابو بکر ہے، محبت مصطفیٰ کا پہلا مدرس ابو بکر ہے، محبت مصطفیٰ کا پہلا معلم ابو بکر ہے، محبت مصطفیٰ کا پہلا استاد ابو بکر ہے۔ پیارے آقا آرام فرما رہے ہیں،
پیارے آقا آرام فرما رہے ہیں، لیکن دوستو حضور غار میں کتنا ٹھہرے؟ 3 دن 3 راتیں. یہی سنا، یہی سنایا اور یہی سناتے رہے کہ حضور غار میں 3 دن ابو بکر کے ساتھ ٹھہرے اور ابو بکر کی گود میں سوئے اور ابو بکر دیکھتا رہا دیکھتا رہا. وہ جو ابو بکر کی خواہش تھی النظر الی وجہک، یا رسول اللہ نگاہیں میری ہوں چہرہ آپ کا ہو، وہ خواہش یہاں پہ پوری ہوئی. دیکھتا رہا دیکھتا رہا. لیکن میں آپ کی خدمت میں ایک سوال عرض کرنا چاہتا ہوں، کیا 3 دن 3 راتیں صرف حضور ہی سوئے؟ کیا صرف حضور ہی سوئے؟ ابو بکر جاگتا ہی رہا؟ کیسے ممکن ہے؟ بشری تقاضا ہے، نیند آتی ہے. اچھا اگر نیند نہ بھی آئے حضور کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ ابو بکر میں سویا رہوں تو جاگتا رہے؟ تھوڑا تھوڑا بولو، تھوڑا تھوڑا بولو. کیسے برداشت کر سکتے ہیں پیارے آقا کہ میں سویا رہوں تو جاگتا رہے؟ پیارے آقا کی ذات اقدس تو وہ ہے جو غلام کو کہتے ہیں پہلے پیالہ تو پی. ارے میرے آقا تو وہ ہیں کہ جن کا غلام عمر وہ اپنے غلام کو کہتا ہے اب سواری پہ تو بیٹھ، تیری باری ہے. یہاں کیسے ہو سکتا ہے کہ پیارے آقا فرمائے میں سویا رہوں تو جاگتا رہے؟ ارے سنو قاضی سے ایک جملہ اہل ذوق کے لیے ہے اور میرے جملے ہوتے ہی ذوق والوں کے لیے ہیں. کیسا ہوگا وہ منظر جب حضور سوئے ابو بکر نے دیکھا، اور کیسا ہوگا وہ منظر جب ابو بکر سوئے حضور نے دیکھا؟ نہیں مجھے یوں کہنے دے، حضور سوئیں ابو بکر دیکھیں، ابو بکر سوئیں حضور دیکھیں. نہیں یوں کہنے دے، حضور سوئیں پہرا ابو بکر دے، ابو بکر سوئیں پہرا حضور دے. نہیں یوں کہنے دے، حضور کا پہرا دینا ابو بکر کی سنت ہے، ابو بکر کا پہرا دینا حضور کی سنت ہے. پیغمبر تو نہ تھا پیغمبر جیسا لگتا تھا، وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا. وہ کیسے لوگ آئے، بس آخری بات کہہ کے میں انشاءاللہ اجازت چاہ رہا ہوں، وہ کیسے لوگ آئے جو پہلے ابو بکر کو ملتے ہیں پھر حضور کو ملتے ہیں. جب سانپ نے ڈنگ مارا، ڈنگ ڈسا، سانپ نے ڈسا تو ابو بکر نے آقا کو نہیں جگایا، حضور کو نہیں جگایا کہ آرام میں خلل نہ آئے. وہ ڈنگ آپ بھی یہ قریب میں دیہاتی علاقے بھی ہیں، بڑے بزرگوں سے آپ نے ایک بات سنی ہوگی کہ بچھو یا سانپ کہیں ڈس لے تو اس سے تھوڑے فاصلے پر زور سے اپنے وہ جسم کا حصہ پکڑ لیں تاکہ زہر اوپر کو نہ جائے. سنی ہوئی ہے بات کو؟ نہیں سنی ہوئی؟ گردن ہلا دو. ساری باتیں میں نہیں سنی ہوئی ہیں، سنی بھی ہے نا کہ زہر تاکہ اوپر کو نہ جائے. اس کا مطلب ہے زہر اوپر کو چلتا ہے. تو ابو بکر نے تو اسے روکا نہیں، ابو بکر نے تو روکا نہیں، ہلا ہی نہیں، حرکت ہی نہیں کی تو وہ زہر چلا. توجہ، وہ زہر چلا. کیسے یثرب کے لوگ بھول گئے کہ پہلے ابو بکر کو ملتے ہیں؟ توجہ، وہ زہر چلا، ایڑی سے چلا، پنڈلی میں آیا، پنڈلی سے چلا، ران میں آیا، ران سے چلا، برداشت کیا، پیٹ میں آیا، برداشت کیا، سینے میں آیا، برداشت کیا، چہرے میں آیا، برداشت کیا، آنکھوں میں آیا، آنکھوں سے برداشت نہ ہوا، 2 قطرے نکلے، 2 قطرے نکلے. اب ابو بکر اس میں ہے کہ میں کسی سے پوچھ لوں کسی کپڑے سے، اب کپڑا تو سوراخوں میں دے چکا ہے. اللہ نے بھی فرمایا ابو بکر کہاں پوچھنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ جتنے قطرے قیمتی ہیں یہ جائیں گے بھی اتنے قیمتی ہی چہرے پر. پیارے آقا کے چہرے پہ آئے، حضور اٹھے. کیا ہوا ابو بکر؟ یا رسول اللہ سانپ نے ڈنگ لگایا ہے، تو مجھے جگایا کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ مجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت تھی، شفا خانہ میری گود میں ہے. پیارے آقا نے فرمایا ایڑی ادھر کر، ایڑی ادھر کر، ایڑی ادھر کر. ایڑی اپنے قریب کی. پیارے آقا نے اپنا لعاب دہن، اپنا تھوک مبارک لیا، اس ایڑی پہ لگایا. اب توجہ، ایڑی پہ لگایا. وہ جہاں زہر لگا تھا وہ زہر چلتے چلتے آنکھ تک آیا تھا. میرے آقا کا لعاب اس زہر کے لیے تریاک تھا، اس نے وہاں وہاں جانا تھا جہاں جہاں زہر گیا تھا.
اس نے وہاں جانا تھا جہاں جہاں زہر گیا تھا۔ میرے آقا کا لعاب زبان نبوت کا پانی ایڑی سے چلا، پنڈلی سے چلا، رانوں سے چلا، پیٹ سے چلا، سینے سے چلا، جب چہرے پر آیا چہرہ نبوت کے لبوں کے پانی سے چمک اٹھا۔ لوگ بھول گئے پہلے انہیں ملنا ہے یا انہیں ملنا ہے۔ پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا، وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا۔ اللہ رب العزت مجھے حکم دیا گیا کہ آج کی اس محفل میں حضرت ابوبکر کی شان پر بیان کرنا ہے۔ میں نے اپنی ہمت اور کوشش کے مطابق چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں، لیکن ایک سمندر ہے، کیسے وہ چند لمحوں میں بند ہو سکتا ہے؟ جمعہ کی نشست مختصر ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے، صحابہ سے محبت نصیب فرمائے، اہل بیت سے محبت نصیب فرمائے، اور اللہ کرے ہم فرقہ واریت کی لعنت سے نکل کر وہ جو حضور کے نسبت والے ہیں، صحابہ ہیں تب، اہل بیت ہیں تب، وہ دونوں حضور سے نسبتوں والے ہیں۔ ایک یارانہ ہے حضور کا اور ایک گھرانہ ہے حضور کا۔ اللہ ہمیں دونوں سے محبت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔